اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ ثالثہ کس چیز میں؟ بے اسماء افعال جن فعلوں کے معنی میں ہیں ان فعلوں میں اور ان اسماء افعال میں فرق ہے، بس ان کے متعلق مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے نحات نے اختلاف کیا ہے اسماء افعال کے بیان بارے میں۔ کنہوں نے؟ جمہور بصریین نے کہا ہے اسماء افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں عمل میں، کہ جس فعل کے یہ ہم معنی ہے نا، جو عمل وہ کرتا ہے یہ بھی وہی عمل کرتے ہیں۔ اور ولا تتصرف تصرف الافعال ہے، لیکن فعلوں جیسی ان کی گردان نہیں ہوتی، فعلوں جیسی سیگا ایک ہی رہتا ہے، سارے معنی اس سے لے لیتے ہیں، اس حیثیت سے کہ مختلف ہو جائے ان کی ابنے یا زمانے کے اختلاف سے یہ نہیں ہوتا جی۔ ولا تصرف الاسماء، اور نئی تصرف اسماء کا اس حیثیت سے کہ مسند ان کی طرف اسناد مانوی پس مبتدا بن جائے فاعل بن جائے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ جدا ہو گئے صفات اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ سے۔ اور جمہور کوفیوں نے، کیونکہ وہ یہ بنتے واقعہ ہوتے ہیں، جمہور کوفیوں نے کہا ہے کہ اسماء افعال ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ خود افعال ہی ہیں، اس لیے کہ وہ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ ہر وہ جو تو کلو ما فی الباب، ہر وہ جو باب میں کہ انہا جامدۃ لا تتصرف ہو، تو بہت سارے ہیں اور بھی، جیسے لیسا فعل ہے کہ نہیں، گردان کوئی نہیں ہے اس کی، ماضی مضارع کی، ماضی کے تو ہے، مضارع اسم فاعل کوئی نہیں ہے، عصا فعل ہے کہ کوئی نہیں، لیکن تصرف کوئی نہیں ہے، ونحوہما۔ ابو جعفر بن صابر نے کہا ہے کہ یہ نوع خاص ہے کلمے کے انواع سے، کون؟ اسم فعل جو ہیں۔ تیسرا قول انہاں کہ نہ فعل نے تو نہ اسم نے، کون؟ یہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ وہ فعلوں جیسا ان میں گردانیں نہیں ہوتی، اور اسموں جیسی بھی گردانیں انہاں دے تثنیہ جمع کو نہیں بندے، اور اس لیے کہ یہ نہ اسماء کی علامتیں اور نہ، تو پھر ابو جعفر نے انہوں نواں نام دیتا ہے خالفہ کی شے، یہ نواں نام رکھیا کندہ کی شے، یہ تیسرا ہو گیا جی۔ سنیں، اسم فعل حرف، تو چوتھی شے خالفہ، ترکیب کارس دی بور فیتف الابن مبنیو مرفوع بضمہ، خبر برائے مبتدا محذوف کے ہاذا مرفوع محلن، مبتدا بخبر، پھر دوبارہ آخنا مبتدا بخبر، جملہ اسمیہ خبریہ شد، والاسم منه معرب ومبنی لشبہ من الحروف مدنی، والاسم من هو معرب مستفعل ومبنی ین مفعول شبہ مستفعل من الحروف لی شابہن مستفعل من الحروف مستفعل فی مدنین مفعول۔ اے شب جلدی کر ٹائم کو نہیں باور فی الاسم مرفوع بضمہ لفظا ضمیر مجرور متصل مجرور محلا مجرور جار با مجرور ظرف مستقر متعلق قائن صیغہ صفت ہما ضمیر فاعل صیغہ صفت با فاعل شبہ جملہ خبر مقدم
اسم مفرد منصرف صحیح معرب مرفوع بضمہ لفظا معطوف وعرف عطف مبتدا مؤخر خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ خبر برائے مبتدا الاسم الاسم مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ شروع مبنی 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 مرفوع بضمہ اتنے ذرا ساکن کیتا ہے شعر دی مجبوری ویسے مرفوع بضمہ لفظا خبر برائے مبتدا محذوف وہ مبتدا وہ کہ خبرش مضوح وہو من ہو است عرف عطف من ہو جار مجرور ظرف مستقر متعلق کائن صیغہ صفت با فاعل و متعلق خود خبر مبنی مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ شروع اگے لام حرف جار شباہین جار شابہن مجرور با کسر مصدر مجرور جار مصدر مجرور جار مجرور جار جار با مجرور آنکھ تسینا جار با مجرور ظرف لاغو متعلق مبنی متعلق مبنی انہیں نوگا ٹور من حرف جار یا متعلق ہے یہ خبر محذوف کے وَبِنَاؤُهُ ثَابِتٌ لِشَبَهٍ من حرف جار الحروف مجرور با کسرہ لفظاً جار با مجرور ظرف لاغ متعلق شباہن شباہن تگے مدنی مدنی اسم منقوص مرفوع با ضمہ تقدیراً نہ انہیں بڑھنے صفت شابہن دی مجرور آخنا مجرور با کسرہ تقدیر مجرور با کسرہ تقدیراً صفت برائے شباہن شباہن مصدر موصوف با صفت یار پہلو آخنا شابہن موصوف با صفت و متعلق خود جتا جملے نہیں پکے ہو پڑے ہو ظرف لغ متعلق مبنی یا جار با مجرور ظرف مستقر ثابت صیغہ صفت با فاعل و متعلق خود خبر برائے مبتدا محذوف کے بناؤہ است بناؤ مرفوع بضمہ لفظ مضاف ہو ضمیر مجرور محل مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مبتدا بخبر اشارہ کیا ہے ابن مالک رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف کہ اسم کی دو قسمیں ہیں اسم کی ایک مورب ہے اور دوسرا مبنی ہے ایک مورب وہ اسم ہوتا ہے جو سالم ہوتا ہے حروف کی مشابت سے مورب اس کی کسی حرف کے ساتھ مشابت نہیں ہوتی اور مبنی وہ اسم ہوتا ہے جو حروف کے ساتھ مشابت رکھتا ہے وہ اسم ہوتا ہے مبنی وہ اسم ہوتا ہے وہ گوجے مشابت رکھتا ہے شارح فرماتے ہیں یہی مقصد ہے ماتن کے قول لے شابہ من الحروف مدنی اس کا یہی مطلب ہے کہ مورب وہ ہوتا ہے جو مبنی کے حروف کے مشابہ نہیں ہوتا اور مبنی وہ ہوتا ہے جو حروف کے مشابہ ہوتا ہے اے شابہ سے توجہ کر بھائی ذرا اے لے شابہن مدنن کا معنی ہے مقربن یعنی ایسی مشابت جو قریب کرنے والی ہو کس کے امتحان کریں مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک مبنی ہونے کی علت بند ہے حرف کی مشابت میں مصنف کے نزدیک مبنی صرف وہ اسم ہوتا ہے جس کو حرف کے ساتھ او بولو چاہ مبنی مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک بس ترکیب میں ہو یا نہ ہو سنے ہی بس ایک گل مک گئی پھر وہ مشابتیں کتنی ہیں وہ دو شعر آگے آ رہے ہیں
پھر تقسیم کیا مصنف رحمہ اللہ نے مشابت کے وجوہ کو آنے والے 2 شعروں میں جو اس کے بعد ہیں. سنیں یہ بات کہ اسم صرف مبنی ہوتا ہے حرف کی وجہ سے، یہ بات قریب ہے ابو علی فارسی کے مذہب کے، کیونکہ انہوں نے بنایا ہے بنا کو بند کس میں، یا وہ جو متضمن ہے حرف کے معنی کو، حرف کے ساتھ مشابہ ہو یا حرف کے معنی کو. اور تحقیق نص کیا سیب بہ رحمہ اللہ نے بھی اسی بات پر کہ بنا ساری بنا کی علت ساری کی ساری لوٹتی ہے کدھر، حرف کی مشابہت کی طرف. اور ان لوگوں سے جنہوں نے ذکر کیا سیب بہ کے اس قول کو ابن ابی ربیع ہیں، ابن ربیع ہیں. حضرت ہے وہ مورب اور مبنی اور اسم دیاں 2 قسماں نے، اور جڑا حرف نال مشابہ نہیں وہ کیے تے جڑا مشابہ ہے اور مصنف رحمہ اللہ دے نزدیک مبنی صرف وہ اسم ہوندا جڑا حرف کے مشابہ بس. اور اسم بعض ان سے مرب ہے اور بعض ان سے مبنی ہے. سنیں مبنی ہے، سنیں کس وجہ سے مبنی ہے؟ بوجہ مشابت کے، ایسی مشابت جو قریب کرنے والی ہے حروف سے. او شابہ میں نکیا اور مبنی اور اسم، بعض اسم میں سے مرب ہیں اور بعض اسم میں سے مبنی ہیں. کس کی وجہ سے؟ مشابت کی وجہ. ایسی مشابت جو کرنے والی ہے کس کے حروف کے، شابہ جی. اور اسم اس سے بعض اسم سے مرب ہے اور بعض اسم سے مبنی ہے بوجہ مشابت کے، جو ایسی مشابت جو شابین مبنی کے متعلق کرنا ہے یا بنا اس کی ثابت ہے، مشابت کی وجہ سے ایسی مشابت قریب کرنے والی حروف سے کی. اور دیکھو دروں علم دسدا بھی کہ کوئی نہیں راتی پڑھا جا کرو جن دی باری ہوگی جی مہینے بعد ایک باری یار کوئی گل نہیں. بسم اللہ. جان اس بات کو کہ ناویوں نے اختلاف کیا ہے بعض اسماء کی بنا کے سبب میں کہ وہ مبنی کیوں ہیں. کیا وہ ایک شے ہے جو پائی جاتی ہے ہر مبنی میں ان اسماء سے، یا اشیاء متعددہ ہیں کہ پائی جاتی ہے ایک ان اشیاء سے مبنیات کے بعض انواع میں اور بعض آخر دوسرے بعض میں. وہاں قضا اسم دے مبنی ہونے دا جیڑا سبب ہے وہ کوئی ہے جیڑا سارے میں پایا جاندہ ہے، یا مختلف اسباب نے. کسی اسم دے مبنی ہونے دا اے سبب ہے، کسی دا اے سبب ہے، کسی دا اے سبب ہے. ان دے وچ کی ہے کندہ پس گئی ہے کہ جماعت اس بات کی طرف کہ سبب متعدد ہیں، ایک نہیں ہے گا بلکہ اور وہ کیڑے کیڑے نے. اور یہ کہ اسباب سے مشابت اسم کی معنی میں فعل مبنی کے لیے جی، اور مثال ان کی ان کے نزدیک اسم سے نزالت ہے ہاتھ، کیونکہ یہ دونوں فَإِنَّهُمَا جب کہ مشابہ ہے نزال کس کے اور ہے ہاتھا معنی میں. تو چونکہ اے تماضی نے تماضی کیوں نہیں، تو لہٰذا یہ بھی دونوں. لیکن سوال ہے کہ یہ سبب اس لیے کہ اگر صحیح مانا جائے تو پھر لازم آئے گی بنا سک یلا کا ضربن زیدہ کی، کیونکہ یہ دونوں بھی تو فعل امر کے معنی میں ہے اور فعل امر تو اور بھی لازم آئے گا اس کو. جنہوں نے یہ کہا ہے اعراب جیسے اف اوہ اور ان کی مثل وہ اسماء جو دلالت کرتے ہیں کس پر، تو فعل مضارع تو مرب ہوتا ہے، تو پھر اس کے جو معنی میں ہوں گے وہ کیا ہوں گے، حالانکہ
مورب نہیں، اسماء افعال سارے مبنی. اور نہیں قول کیا کسی ایک نے اس کا کہ بھی اسماء افعال بھی مورب ہوندے نے تو انہوں نے مضارع والا اعراب دینا ہے. اچھا جی، محض علت وہ جس کی وجہ سے مبنی ہے، کون؟ نزال ہے اور شتان اور اوا وغیرہ اسماء افعال سے. وہ مشابہت ہے ان کی کس کے ساتھ؟ اوہ حرف کے ساتھ ہو، اپنے ہونے میں عاملہ، اپنے غیر میں، نہ کہ معمولہ کسی شے کے لیے. اوہ حرفاں دے وچ ایک صفت ہے، حرفاں دی صفت ہے عامل تا بندے نے کسی دے معمول نہیں بندے. کون؟ وہ تو اسماء افعال کے اندر بھی یہی خوبی ہے کہ یہ عامل تو بنتے ہیں لیکن ترکیب میں معمول تو دام بنن گے، مسند یا فاعل یا خبر وغیرہ بنن تو بندے کو معمول کیسے بنن گے؟ اس وجہ تو مشابہ ہو گئے کندے؟ کون؟ اے گل او دیسیا، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ جب تو نے کہا نزالے، جی کیا کہا؟ تو ہوگا اسم فعل مبنی علل، نہیں اس کا محلی، اور ہوگا اس کے لیے فاعل وہ ضمیر مستتر اس میں وجوباً تقدیر اس کی، اور یہ فاعل وہ معمول ہے کس کا؟ اور نہیں ہوگا اسم فعل کبھی بھی اثر قبول کرنے والا کس کا؟ جو اس میں نہ اس کے لفظ میں. بولو چاہو بلاؤ جے. کنیاں قوماں آ گئی ہیں تھوڑے پنڈ، کنیاں قوماں نے، اور واجہ ایک جماعت آ گئی ہے، ایک ان روٹی کھواؤ، اور دوجی وقال قوم منہم، اور ناویوں کی بعض قوم نے کہا ان میں سے. اور جڑا کجنہ دا کافیہ او کسی زمانے لوگ پڑھتے ہوتے سن. چلو جی، ابن حاجب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بے شک بنا کے اسباب سے عدم ترکیب ہے. یاد آیا کہ وہ کہتا ہے جو بھی اسم اپنے عامل کے ساتھ مرکب نہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے جی. اور اس پر ہوں گے اسماء اپنی ترکیب سے پہلے جملوں میں. وہ کیا جملے میں ترکیب سے پہلے کیا ہوں گے؟ لیکن آدھے نے ایک گل ظاہر الفساد ہے، ایک گل ثواب یہ ہے کہ اسماء افعال اپنے ترکب سے پہلے، جب جملوں میں آنے سے پہلے نہیں ہوتے کیا؟ نہ، اس لیے کہ اعراب اور بنا یہ دو حکم ہیں کس کے احکام سے؟ ترکیب کے احکام سے. پہلے کلمہ ترکیب بچ آوے تے پھر اندر اتے رنگ روگن کریں گے. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ عربی نحوی پہچانتے ہیں اعراب کو بائیں طور کہ وہ اثر ظاہر ہے یا مقدر ہے. جی وہ اثر کے کھینچ کر لاتا اس کو کون؟ یا پہچانتے ہیں اس کو بائیں طور کہ تغیر ہو گیا کلمات کے آخر میں کس کی وجہ سے؟ جو داخل ہیں معمولوں پر. اور بنا تو اس کی بس جب تک نہیں ہے ترکیب نہیں جائز حکم لگانا کس کا؟ مورب ہونے کا. اور کلمے کے ایک گل رد کر دی تھی ابن حاجب دی جیسے وہ ٹل لا کے پڑھی سی، پھر شرح جامی بھی پڑھی سی. جی کنیاں قوماں آ گئی ہیں؟ تیسری قوم تھوڑے پنڈ والی. اور کہا یا خرون نے بے شک بنا کے اسباب سے یہ ہے کہ مجتمع ہو جائے اسم میں منع صرف کے 3 سبب. بعد نے آکھیا ہے بس جس کلمے وچ منع صرف دے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. اور انہوں نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ 2 سبب جدوں پائے جان تے او کلمے نو منصرف ہونے کولوں کی کر دیندے نے؟ غیر منصرف بنا دیندے نے. بل ایسا بعد تے جدوں تیسرا سبب آ گیا ہن منع صرف تو بعد اور تا رنگ کوئی نہیں نکلنا بلکہ مبنی ہونا ہے. بلکہ کہ الا مگر ترک اعراب بالکل، بالمرہ میں بالکل. اور مثال دی انہوں نے اس کی حضا میں اور قطع میں کی اور ان کی مثل کی. اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی بنا کا سبب 3 سبب نہیں، 3 منع صرف کے 3 سبب. اے علم بھی نے، انہاں وچ تانیس بھی ہے، حضا میں وچ عدل بھی ہے، حازمہ کولو، قطع میں وچ کاتمہ کولو. آندے نے اے بھی گل فاسد ہے، اے بھی گل سن سنائی کیوں جے
کیونکہ ہم پاتے ہیں اسماء سے وہ کہ جن کے اندر 5 سبب جے منع صرف دے باوجود اس دے چوک وچ کھیڈدا پھردا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محرم ہے جی۔ مثال اس کی آذر بھی جان، کون؟ اے علم بھی ہے، شہر دا نام کوگو، تانیس بھی ہے، اجمہ بھی ہے، یہ 2 اسماء کو مرکب بھی ہے، الف نون بھی ہے، کنے اسماء نے؟ کنے اسماء؟ حالانکہ ہے منصرف، عربی بچے غیر منصرف نہیں، سنیں، حالانکہ نہیں ہے یہ نہ، اور اچھا دوجا، اور نہیں ہے بنا حزام اور اس کی مثل کی اس وجہ سے جو انہوں نے ذکر کی ہے، بلکہ بوجہ اس کی مشابت کے آنے میں، کس میں؟ نزال اور اس کی مثل ان سے جو مبنی ہیں لشبہہ بالحرف فی نیابت عن الفعل بعد میں تمستاثری بالعامل، یہ حزام وغیرہ اس لیے مبنی ہے کہ یہ ان جیسے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، جو نزال وغیرہ ہیں جی۔ یہ چلو جی کہ 2 وقال قوم منہم، اور کہا ایک قوم نے ان میں سے، وہ کہ ذکر کیا اس کو شارح علیہ رحمٰن ابن عقیل نے، کہ نہیں علت بنا کی مگر صرف اور صرف کیڑی شے بس، اور یہی رائے ہے حذاق من النحویین کی، کس کی؟ کل ما فی الامر ان شبہ الامر الی انواع، انہوں نے اگلا شعر پڑھو۔ کاشب البدعی فی اسم جئتنا والمعنوی فی متا وفی ہنا، کشابہ المستفعل وادعی فی مستفعل ما جئتنا مستفعل والمعنوی مستفعل جی فی متا وفی ہنا، ہاں جی۔ الشبہ مجرور بکسرہ لفظاً موصوف، الوضعی مجرور بکسرہ لفظاً موصوف کہ پڑھیں، صفت موصوف، ہاں جی۔ فی جار اسم تثنیہ مجرور بیا لفظاً مضاف الیہ، مضاف، جئتنا مراد لفظ مضاف الیہ، وہ مجرور محلن، مضاف الیہ، اسم مضاف با مضاف الیہ، مجرور جار، جار با مجرور، ظرف مستقر متعلق الکائنی، الکائن اسی کا صفت ہوا ضمیر درو مستتر فاعل، الکائنی اسی کا صفت با فاعل و متعلق خود صفت برائے الوضعی، الوضعی صفت موصوف با صفت معطوف علیہ، موصوف با صفت موصوف الشبہی، الشبہی موصوف با صفت ظرف متعلق جار با مجرور، جار با مجرور، کاف جار با مجرور، ظرف مستقر متعلق قائن صیغہ صفت با فاعل و متعلق خود، خبر برائے مبتدا معذوف کے ذالک اسم مرفوع محلن، ذالک اسم اشارہ مرفوع محلن مبتدا، ذالک مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ، حرف عطف، حرف عطف، والمعنوی والمعنوی بوجھ ہو جائے گا، المعنوی مجرور بکسرہ لفظاً موصوف، فی جار متا مراد لفظ مجرور محلن مجرور جار، جار پر مجرور معطوف علیہ، وہ حرف عطف، فی جار ہنا مراد لفظ مجرور محلن مجرور جار، فی جار پر مجرور معطوف، فی متا معطوف علیہ با معطوف ظرف مستقر متعلق الکائن، الکائن صیغہ صفت با فاعل و متعلق خود صفت موصوف، والمعنوی موصوف با صفت یہ کس پر معطوف ہے؟ وضی پر، کس پر؟ وضی پر معطوف لے مل کے تے پھر انہا صفت بننا ہے شبہ دی صفت موصوف، پھر مجرور جار خبر تے پھر مبتدا معذوف۔ بزرگوں بولو، واقع نیابات عن الفعل بلا تأثر، بلا تأثر وقف افتقار اصلا، واقع نیان مستفعل باطن عن مستفعل فعلی
بلا مستفعل تاس رن مستفعل واقف کف تکا مستفعل رن اس سلا مستفعل شب جی باور فے عطف کنایت کاف جار جار نیابت مجرور بکسرہ لفظاً مجرور جار جار با مجرور معطوف معطوف کشبہ پر یعنی معطوف ہے تو پھر اون دے نال متعلق ہو جائے گا جی جار اگے الفعل یہ جڑا بنے انہوں پیچھے جوڑ لے پھر اگلا نال جوڑ دیتا نا کدوں دے لگے ہو پڑھن یار الفعل مجرور با ہاں جار با مجرور مجرور ظرف لغو متعلق نیابت نیابت با حرف جار بلا تاثر بلا تعثر با حرف جار جار اور لا اسم بمانا غیر مجرور بالیاء مجرور بالیا اور اس کے اعراب کا ظہور ہے ما بعد پر بطریق العاریت سنیں تے جار با مجرور مجرور با کسرہ لفظاً مجرور جار نا لا مضاف یار مضاف ہے لا مضاف باجیا لا مضاف بمانا غیر تے مضاف ہی لیکن نہیں اور لا مضاف اور تاثر مجرور با کسرہ لفظاً مضاف ہے مضاف با مضاف علیہ مجرور جار متعلق قائم بلا تاثر کہیں نا جار مجھے متعلق کس کے یہ نعت ہے کس کی نیابت کی لیکن کس کے متعلق ہو کر کائنتن یا کائنن صیغہ صفت با فاعل متعلق خود صفت موصوف نیابت موصوف با صفت مجرور جار ہاں واو حرف عطف قاف حرف جار افتقار مجرور با کسرہ لفظاً موصوف مجرور جار مجرور جار جار با مجرور معطوف معطوف کا نیابت معطوف بر نیابت معطوف بر نیابت اس سے لا الف اطلاق کا ہے اطلاق میں نہیں بھی لمبا کرنے واسطے اس سے لا جو فعل ماضی مبنی مجہول تے ہوا ضمیر درو مستتر مرفوع محلن نائب فاعل راجع بس ہوئے افتقار فعل با نائب فاعل جملہ فعل یا خبریہ مجرور محلن صفت موصوف افتقار موصوف با صفت کس پر کا نیاب معطوف لے با معطوف معطوف کش بر کشب ہے تو پھر معطوف لے با معطوف مل کر مجرور جار ہو کے تو وہ متعلق ہو کے تو خبر بن گیا جی اور سمجھے ہی توجہ پیچھے بیان کیا تھا کہ مشابہتیں آگے آ رہی ہیں ابن مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اسم مبنی ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو مشابہت ہوتی ہے کس کے ساتھ ہونا مشابہتہ نہیں دھیان کریں ذکر فرمائی ہے ابن مالک رحمہ اللہ نے ان دو شعروں میں اسم کی مشابہت کی وجہ حرف کے ساتھ 4 جگہوں میں کتنی جگہوں میں 4 جگہوں میں اسم کی مشابہت ہوتی ہے کس کے ساتھ اچھی اور کس کی مشابہت ہوتی ہے حرف کے ساتھ 4 جگہ تو پھر اسم کیا ہو جاتا ہے مبنی ہو جاتا ہے ہن توجہ کرا جی اول مشابہت اسم کی حرف کے ساتھ وضع میں کیا پہلی مشابہت کشابہ الوضعی ہاں جی پہلی مشابہت اسم کی حرف کے پہلی مشابہت یہ ہے وہ بڑھیا پہلی مشابہت یہ ہے کہ اسم کی مشابہت ہو حرف کے لیے وضع میں بے جس جیڑی وضع ہوتے حرف ہوندہ ہے نا اسم اس سے وضع ہوتے ہوئے یہ بھی مشابہت ہی تو لہذا اسم کی ہوئے گا مبنی ہوگا ان دی تصویر بائیں طور کے ہو اسم کہ اسم کی وضع کی گئی ہو ایک حرف پر کس پر اسم کی وضع کی گئی ہو ایک حرف پر جیسے ضرب تو کی تو جیسے اب اس کتنے حرفوں پر ہے لہذا یہ مبنی ہے
کیونکہ اس کے حرف کے ساتھ مشابہت ہے کہ جو حرف کی وضع ہوتی ہے اس کی وہی وضع ہے. یا وضع کی گئی ہو اسم کی کتنے حرفوں پر؟ جیسا کہ اکرم نام نا، جیسا کہ نا میں کتنے حرف ہیں؟ 2 حرف. تو لہذا یہ نا اسم ہے، یہ مشابہ ہے کس میں؟ حرف کے کس چیز میں؟ وضع میں. سمجھے؟ اسی بات کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول فسم جئتنا میں. کس میں؟ تا جئتنا کی سمے، اس لیے کہ وہ فاعل ہے اور مبنی ہے. مبنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ تا مشابہ حرف کے کس میں؟ اپنے ایک حرف پر ہونے میں. اور اسی طرح نا اسم ہے اس لیے کہ وہ کیا بن رہا ہے؟ اور یہ مبنی ہے باوجہ مشابہ ہونے نا کے کس کے ساتھ؟ وضع میں، اپنے ہونے میں. ایک کا آگے دے وجہ شبہ کہ بھئی اسم جو ہے نا حرف کے مشابہ ہوتا ہے حرف کی وضع میں. تو حرف کی وضع کتنے حرفوں پر ہوتی ہے؟ بس. اور لہتا نال پھر نبڑا گے تو جو بھی اسم اس کی وضع ہوئی کس پر؟ وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کی مشابہت ہوگی کس چیز میں؟ وضع میں. کہتے ہیں کہ اصل حرف کی وضع میں نظر آ رہے ہیں، اصل حرف کی وضع میں یہ ہے کہ حرف ہجا واحدہ پر ہو. جیسے بازر بے، لمزر لے، کاف زر کے، فا زبر فا، وا زبر وا، تے حضرت آ. اور وہ جو ان کے ہم شکل ہیں وہ جو با جا رہا کہ نہیں ہوندیاں نے وہ کنے حرف نے؟ بسم اللہ وجہ بے کنے حرف نے؟ ایک کوئی ہے، پکی گل ہے. تے للہ میں لام کنے نے؟ جی کل کتاب میں کاف ایک کی او جا رہا. تے جان زید فامرن میں فا کی نہیں ہے. جان زید وامرن زید قائم میں الف کنے نے؟ ایک حرف کلا. سنیں اصل بے حرف کی جو وضع ہے وہ کتنے حرفوں پر ہونی چاہیے؟ تو ان دی مثالاں دیتی نہیں. ایک یا حرف کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ 2 حرف ہجا پر ہو. کس پر ہو؟ 2 حرف ہجا. حرف جا الف تو لے کے یا تک حروف جا ہوتے نے کہ وہ اس کی وضع ہو کتنے پر؟ پھر ایک تب مک گیا نا یار. او اللہ حرف ہے یار، حرف ہے 2 حرف جا پر ہو. دوسرا ان میں لین ہو. دوسرا یعنی او ساکن ہوئے. جیسے لا کنے حرف نے؟ تے ما اور جڑے 2 میں نافیے نے. جی سنیں اے حرف مک گئی. کون مک گئی؟ اصل اسم کی وضع یہ ہے کہ وہ کتنے حرفوں پر ہو؟ ہونا ایک پر ہو. ہن بھی ٹر جا 3 حرفوں پر ہو پس زیادہ. کما لا یحصا، جیسا کہ نہیں شمار ہوتے اسماء سے. 3 حرف ہی ہوندے نے، 4 5 والے کڈے کڈے ہوندے نہیں. ہن سن پس وہ اسم جو زیادہ ہو جائے کس سے؟ معنی سے. کتنے حرفوں پر؟ حروف ہجا سے. جی کس سے؟ ہجا سے. کون؟ پس وہ حرف، پس وہ جو زیادہ ہو جائے حروف معنی سے بھی ہے حرف تے اندے حرف 2 نال چوکھے نے. اے کیڑے کھاتے چ پایا؟ کیونکہ سمجھی تو وضع کتوں شروع ہوندی ہے؟ وہ 3 حرف دی وضع. تو بیماری جو اسم کی بنا جو کم از کم ہے وہ کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں. اور فعل کی بنا 1 یا 2 ہیں. تے جیڑے حرف 3 حرفاں والے نہیں انہوں کیڑے کھاتے چ پانا ہے؟ ہن ویکھو دو. پس وہ جو زیادہ ہے ما بیانیہ. پس وہ حرف وہ جو زیادہ ہے حروف معنی سے کن پر؟ حروف جہاں سے زیادہ ہے. جیسے کہ انا کنے حرف نے؟ لیتا، اللہ، سما، لا اللہ، لا کنا. یہ خارج ہے اصل سے اپنی نو میں. اے اپنی نو کو نکل گیا. اے نو کی سی وضع کنے دے ہوئے؟
اوے حرف دی وضع کنے تے ہوئے؟ اسم دی وضع کم از کم تے جیڑا حرف وضع وچ دو تو نکل گیا اے اپنی نو کولو نکل گیا اینو کیڑے کھاتے چ پانا ہے اینو ایک منٹ صبر کرو یہ اپنی نو سے نکل گیا اچھا دوجے پاسوں اور وہ اسم جو کم ہو اسماء وہ جو کم ہو کن سے جیسا کہ تو تے تا تے نا اور اکثر ضمیریں ہوا ہے یا سنیں ایک کم نہیں ہے اپنی بنا کو بنا کنی کم از کم ایک کنے نے ایک یا دو تو پس یہ اسم نکل گیا کس سے اپنی اصل سے نو میں نو کے اندر جو اصل ہے وہ کتنے حرف ہیں یہ ادھروں نکل گیا تو ادھروں نکل گیا ہونے نہ دونوں میدان کھڑا کر کشتی کرانی ہے دھیان کری پس وہ جو نکلے ہیں کن سے اصل سے اپنی نو میں وہ مشابہ ہو گئے کن کے اور وہ اسماء جو نکلے ہیں کس سے یا اپنی نو کے اصل سے وہ مشابہ ہو گئے سنیں اور یہ دونوں مشابہتیں لوٹتی ہیں کدھر وضع کی طرف اور وکان ذالک کا اور یہ مشابہت تقاضا کرتی ہے یہ کہ لے مشبہ حکم کس کا دونوں جگہوں میں جو اسم دو سے نکل گئے ہیں نہ دو جو حرف دو حرفوں سے نکل گئے ہیں یہ مورب ہونے چاہیے اور جو اسم تین سے کٹ گئے ہیں یہ مبنی ہونے چاہیے دونوں پاسے مشابہت کا لحاظ ہونا چاہیے سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی اچھا جی لیکن ہویا کیے مگر یہ کہ نحویوں نے دی ہے اسم کو وہ اسم جو مشابہ ہو گیا حرف کے کس میں ایک یا دو تے بنائے اس نو انہاں دیتی ہے کیڑا شے حکم کس کا اور کیڑا حکم یو اور نہیں دیا انہوں نے حرف کو وہ حرف جو مشابہ ہو گیا کس کے کیا نہیں دیا اور وہ کیا تھا دو سببہ دی وجہ تو کس وجہ تو اے لیتا لا لاکنہ مورب نہیں بنے دو سببہ دی وجہ تو اول یہ ہے کہ حرف جس وقت مشابہ ہو گیا کس کے تو تحقیق قد اشباہہ فی شیئن وہ مشابہ ہوا اسم کے ایسی شے میں جو اسم کلے کے ساتھ خاص یعنی جیڑی شے وچ اسم تے مشابہ ہوئے نا دو وچ چوکھا ہونے وچ وہ کلے اسم نال خاص کیونکہ اصل فعل کی وضع میں بھی یہی ہے کہ وہ کتنے حرفوں پر ہو لہذا خاص نہ ہویا برخلاف اسم کے وہ اسم جو تحقیق مشابہ ہوا کس کے کیونکہ تحقیق مشابہت اس اسم کی حرف کے ساتھ اس شے میں ہے جو حرف کے ساتھ نہیں تجاوز کرتی وہ مشابہت کسی اور کی طرف انواع کلمہ سے جی ایک سبب دوسرا سبب یہ ہے کہ حرف نہیں محتاج ہوتا کسی حالت میں کدھر کیونکہ اعراب معاذ محتاجی ہوتی اعراب کی طرف انواع کلمہ سے وہ کلمہ جو واقع ہوتا ہے متعدد تراکیب سے اس حیثیت سے کہ نہ ممتاز ہوں بعض ان کے بعض سے بغیر اعراب کے کیونکہ اسم کدی فاعل بنتا ہے کدی مفعول بنتا ہے کدی مضاف الیہ بنتا ہے تو اعراب نہ ہو تو پتہ کیویں لگے گا اور حرف نہیں واقع ہوتا ہے مواضع متعددہ میں کہ واقع ہوتا ہے فاعل مفعول مضاف الیہ کو نہیں بنتا تو پس نہیں ہے وہاں وہ شے جو بلائے اس بات کی طرف کہ پکڑے اسم حکم کے پکڑے حرف کس کا حکم جب کہ اس کے مشابہ ہے ایسی تحقیق کی تھی بندے کمال کر دیتا ہے اور اس کلام کا معنی یہ ہے کہ حرف کی مشابہت میں کس کے لیے تحقیق پایا گیا مقتضی لیکن نہیں منتفی مانے بھئی حرف دی مشابہت ہوئی اسم نال اندر تقاضا ہے کہ انہوں مورب کرو لیکن معنی موجود ہے لیکن کیڑا وہ جو دو دستے ہیں دو سبب وہ معنی نہیں پس مقتضی وہ جو اسم کی مشابہت ہے اور معنی وہ کیا ہے مقتضی کون ہے اسم کی مشابہت ہے لہذا حرف کی ہونے چاہیے دینے مورب ہونے چاہیے دینے اور معنی کون ہے وہ ہے کہ معنی مختلفہ کا عدم توارد پر اور مقتضی کی تاثیر کی شرط یہ ہے کہ معنی کوئی نہ ہوئے دوسرے دا اثر تا ہوندا جے معنی ایتھے معنی پایا گیا ایتھے معنی پایا گیا جی سنیں گل اے شاباش ہے ایک سبب آگے کی
کہ اسم مبنی ہوتا ہے فعل کے ساتھ حرف کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. پہلی مشابہت یہ ہے کہ اسم کی وضع ہو اتنے حرفوں پر جتنوں پر وضع ہوتی ہے کس کی؟ تو حرف کی وضع کتنے حرفوں پر ہے؟ لہذا تو تے تا کی ہو گیا، تے نا ہوبا ہے یا مبنی ہو گئے. ایک بس ثانی او والمانوی، ثانی مشابہت اسم کی حرف کے لیے معنی میں ثانی کیے بھی اسم جو ہے نا وہ معنی میں حرف کے مشابہ ہو جائے. اسم بڑی عام باس جے پتر اس کتاب میں بڑی اہمیت ہے نہ وچ، لیکن تا اس مقام تے لیا کے پڑھی پڑھائی دی بھی کو کھانے چ پہ جاوے جیے کہ دوسری مشابہت اسم کی کس کے لیے؟ معنی میں، کہ بھئی اسم جو ہے وہ حرف کا ہم معنی ہے. شکوگو اسم یہ مشابہت ہوگی، لہذا اسم مبنی ہوگی. لہذا یہ جو مشابہت ہے اسم کی حرف کے لیے معنی میں، یہ مشابہت دو قسم ہے. یہ ایک وہ کہ مشابہ ہے اسم جس حرف کے وہ حضرت حرف موجود ہے، ایک یہ ہے کہ وہ اسم جس حرف کے ہم معنی ہے وہ موجود ہے، اور ثانی وہ کہ اسم مشابہ ہے جس حرف کے وہ حرف موجود کوئی نہیں ہے. اسم کا معنی حرف والا معنی ہے لیکن حرف دونوں دی مثال ہوندیاں نے جی. مثال اول کی کتاب کے اندر متا، کون؟ اسمی، کیونکہ متا مبنی ہے، متا بوجہ اس کے مشابہ ہونے کے حرف کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ معنی میں. کس میں؟ معنی میں، کیونکہ متا استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ اچھی، جیسے متا تقومو، او تو کدوں کھلو سے ہیں، اور متا آتا ہے کس کے لیے؟ جیسے متا تقم مقوم، جدو تو کھلو سے میں کھلوسوں. اور ان دونوں حالتوں میں استفہام کے لیے ہو یا یہ متا مشابہ ہے کس کے؟ حرف موجود کے، اس لیے کہ استفہام میں حضرت حمزہ اری موجود جے تے شرط کے اندر حضرت ان اری موجود نے. اور شرط واسے کون ہوں ہے؟ استفہام واسے کون ہوں ہے؟ ایک ہی شیئے نے. اور حرف باجیو ان تے حمزہ کی نے تے متا ان دا ہم مانا ہے، ان دا تے دو میں موجود نے کہ کوئی نہیں موجود، ایک قسم. لہذا متا مبنی ہو گیا. متا ان دوجے دی مثال، دوسرے کی مثال ہونا ہے. کیا؟ ہونا. ہونا مبنی ہے باوجہ مشابہ ہونے ہونا کے حرف کے ساتھ. اوہ ہونا ہوتھے ہتھے، یہ اشارہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تو مناسب یہ تھا کہ وضع کیا جاتا حرف، پس وضع نہیں کیا گیا، اور وہ یہ ہے اس لیے کہ اشارہ ایک معنی ہے معنی سے. اشارہ پس حق اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی حرف ہوتا جو دلالت کرتا ہے اس پر. کس پر؟ اور اشارے کے لیے کوئی حرف ہوتا. اوہ ہاضا ہاضا نے باجے او اسما جے متو دے ٹر پو. اے بھی جڑا اشارہ ہے نا ایک معنی ہے، تے تقاضا ہے بھی اس معنی واسطے دال پہلو ایک حرف ہونا چاہیے سی. کدی پڑھے حرف کو اشارے واسطے ہے بھی وہ تو اسما اشارہ نے جی دھیان کری. لیکن ہونا وچ ایک معنی ہے جس معنی دا حق ایک ہوندے واسطے دال پہلا کون ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اشارہ ایک معنی ہے معنی سے، تو حق اس معنی کا کہ وضع کیا جائے اس کے لیے جو دلالت کرے اس معنی پر. اب واجہ اس معنی پر اشارے والا معنی ہے، جیسا کہ انہوں نے وضع کیا کس کے لیے؟ کون ہے؟ ناج کے لیے، تمنی کے لیے، ترجی کے لیے، ونحو ذالک. سنیں، لیکن اس واسطے حرف کو نہیں، لیکن مبنی کیے گئے اسماء اشارہ باوجہ جن میں اسماء اشارہ نہیں انہیں سارا نہیں وجہ، پس مبنی کیے گئے اسماء اشارہ باوجہ مشابہ ہونے ان کے معنی میں حرف کے ساتھ. ایسا حرف جو مقدر ہے، ایسا حرف جو مقدر ہے،
یہ دوسری وجہ شبہ آ گئی کہ بھئی اسم مبنی ہوتا ہے حرف کی مشابہت کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اسم کا معنی وہ ہو جو حرف کا معنی ہے، خواہ حرف موجود ہو اے مطلب بھی سارے چھک کیسے نقطے تے لے ہونے جننے بھی مبنی نے کہ نہ سارے دی کی حرف نال مشابہت. نقل کیا ابن فلاح نے ابو علی فارسی سے کہ اسماء اشارہ مبنی ہیں اس لیے کہ وہ من حیث المعنی مشابہ ہیں کس کے، ان آکے بھی ہے بھی موجود. اور وہ الف لام اسم ہوندا ہے کہ حرف ہوندا ہے؟ ہوندا اسم. او موصولہ نہیں ہو دوجا الف لام عہدی، الف لام جو الف لام عہد خارجی ہوتا ہے اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا کوک وہ اور ما قبل کی طرف، تو پھر اشارے واسطے دال حرف ہویا کہ کوئی نہ ہویا. اور وہ اللہ دیا ہے کیونکہ اشارہ کرتا ہے معہود کی طرف، کس کے درمیان جو معہود ہے متکلم اور مخاطب کے فلانے او جیڑا. اور جب کہ ہے اشارہ ہنا میں اور اس کی مثل میں حصیہ اور اللہ دیا میں کیڑا، تو نہیں راضی ہوئے محققون اس پر لم یرتدا سنیں ان آکھیں جو نہیں یہ اور مشابہت کڈینے ایسی، اور گئے اس بات کی طرف کہ وہ کہ ذکر کیا اس کو شارع نے، یعنی یہ کہ اسماء اشارہ مبنی کیے گئے ہیں ان کی مشابہت کے لیے معنی میں حرف کے ساتھ جو کہ حرف مقدر ہے. انہوں نے آل تک کڈیا ہے لیکن انہوں نہیں منیا سنیں. اور نظیر اس کی کون ہے؟ ہونا ما ذاکرہ میں، اور لدا بھی ہے گا جو مبنی کیونکہ یہ بھی دال ہے کس پر ملاسکت اور قرب کی زیادتی پر اللہ ظرفیت پر. اور ملاسکت اور قرب یہ ان معنی میں سے ہیں جن کے لیے نہیں وضع کیا عرب نے کوئی حرف. اور اسی طرح ما تعجبیہ بھی اسم ہے کیونکہ وہ دال ہے کس پر، اور نہیں وضع کیا عرب نے تعجب کے لیے کوئی. پس بنا ہر ایک کی ان سے ما تعجبیہ لدا کی ہنا کی ہر ایک کی ان دونوں اسموں سے باوجہ مشابہ ہونے اس کے معنی میں کس کے ساتھ جو حرف کیا ہے. تو فہم جیسے مشابہت وضعی جو ہونے والی ہے جئتنا کے دو اسموں میں، اور جیسے مشابہت معنوی متاع میں اور ہنا میں. متاع میں حرف موجود ہے تو ہنا وچ موجود کوئی نہیں. مشابہت وضعی جو ہونے والی ہے جئتنا کے دو اسموں میں، اور جیسے مشابہت معنوی جو ہونے والی ہے متاع میں اور ہنا میں.